السلام علیکم۔ 1995 کا وہ گرمیوں کا دن آج بھی ذہن پر نقش ہے، جیسے کوئی تیز دھوپ سے چمکتی تصویر۔ سورج سر پر تھا، آسمان بے رحم نیلا اور ہوا بھی سست پڑ گئی تھی، جیسے وہ بھی کپاس کے سفید گالوں کو دیکھ کر تھک گئی ہو۔ نیلما باد کا وہ وسیع کپاس کا کھیت سفیدی میں ڈوبا ہوا دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی گود میں سفید پھولوں کے جھرمٹ میں گم زینب تھی۔ اس کے ہاتھ چھوٹے مگر مضبوط، بڑی مہارت سے پکے ہوئے روئی کے گالوں کو تنے سے جدا کر رہے تھے۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے، جو کبھی اس کے گالوں پر سرکتے اور کبھی سفید روئی کے گالوں میں گم ہو جاتے۔ یہ محنت اس کی روزمرہ زندگی تھی، مشکل ضرور تھی مگر اپنی ایک سادہ تسکین رکھتی تھی۔ وہ کھیت میں اکیلی تھی، گاؤں کافی دور تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے پودوں میں ہلچل کا احساس ہوا۔ پلٹنے کی دیر تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ پر کپڑے کا ایک ٹکڑا دبا دیا۔ ایک تیز بے ہوش کر دینے والی بو نے اس کے ناک اور منہ کو بھر دیا۔ خوف کی ایک تیز لہر نے اسے جکڑ لیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن نشہ آور دھوئیں کا اثر فوری تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سفید کپاس کے گال تاریکی میں بدلنے لگے۔ دنیا دھندلا گئی اور وہ بے حس و حرکت کھیت کی نرم زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر شفق کے نارنجی اور گلابی رنگ پھیل رہے تھے۔ سر میں شدید درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا اور دل ایک عجیب بے چینی اور گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ اب بھی کپاس کے کھیت میں تھی، لیکن کچھ مختلف تھا۔ پھر اس کی نظر پڑی ایک پتے پر جو اس کے پاس زمین پر رکھا تھا۔ یہ کوئی عام پتا نہیں تھا، بلکہ کپاس کا ایک تازہ سبز پتا تھا، جس پر کسی نے کالک یا کوئلے سے لکھا تھا، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ شرمندہ؟ کون شرمندہ؟ وہ شخص جس نے یہ ظلم کیا۔ لفظوں میں عجیب سی بے چینی اور پچھتاوا تھا، لیکن اس سے زینب کا درد کم نہ ہوا۔ وہ سہمی ہوئی اٹھی، پتا سینے سے لگائے، اپنے کپڑے سنبھالے اور گاؤں کی طرف بھاگی۔ راستے میں درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، لیکن اس کے اندر کا خوف اور تاریکی ان سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے غصے اور بے بسی کی آگ سلگ رہی تھی۔ زینب کا گھر پہنچنا اور پھر سارا واقعہ سنانا ایک اور آزمائش تھی۔ ماں کا چہرہ فک ہو گیا، باپ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ رات بھر گھر میں سناٹا رہا، صرف زینب کے دھیمے رونے کی آواز اور باپ کے غصے سے کھٹکھٹاتے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ صبح ہوتے ہی زینب اپنے والد کے ساتھ قاضی صاحب کے گھر پہنچی۔ قاضی صاحب گاؤں کے نہ صرف منصف تھے، بلکہ دانشور اور حلیم طبیعت کے بزرگ بھی تھے۔ ان کی آنکھوں میں عمر کی گہرائی تھی۔ زینب نے سسکتی ہوئی آواز میں پورا واقعہ سنایا اور وہ کپاس کا پتا پیش کیا۔ قاضی صاحب نے پتے کو بہت غور سے دیکھا، الفاظ پڑھے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ انہوں نے زینب کے والد سے کہا، ہمیں لکھائی کا موازنہ کرنا ہوگا، گاؤں کے ہر مرد کی لکھائی چیک کی جائے گی۔ اگلے کئی دنوں تک گاؤں میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی رہی۔ قاضی صاحب کے حکم پر ہر نوجوان اور مرد کو ایک ہی جملہ، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، لکھ کر دکھانا پڑا۔ زینب اور اس کا باپ ہر نمونے کو پتے پر لکھی تحریر سے ملاتے، دل میں امید کی ایک چنگاری سلگائے، لیکن بار بار نا امیدی ہوئی۔ کوئی بھی لکھائی میل نہیں کھاتی تھی۔ کیا وہ شخص گاؤں کا نہیں تھا؟
یا پھر اس نے جان بوجھ کر اپنی لکھائی بدل کر لکھی تھی؟ ڈی این اے ٹیسٹ جیسی جدید سہولتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نا امیدی اور غصہ گاؤں کی فضا پر چھانے لگا۔ زینب خود کو اور بھی تنہا محسوس کرنے لگی۔ لوگوں کی نگاہیں چاہے ہمدردی کی ہوں یا تجسس کی، اس پر بوجھ بن رہی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی رہتی، کھیت جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کپاس کا پتا بار بار دیکھتی، ان الفاظ کو گورتے ہوئے کہ یہ شرمندگی کس کی تھی؟ کیا وہ واقعی شرمندہ تھا یا صرف اپنے گناہ کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ایک شام جب زینب اپنے کمرے کی کھڑکی سے کھیتوں کی طرف دیکھ رہی تھی، قاضی صاحب خود اس کے گھر تشریف لے آئے۔ ان کے چہرے پر نہ تو نا امیدی تھی، نہ غصہ، بلکہ ایک گہری سوچ اور عجیب سی ٹھہراؤ تھا۔ وہ زینب کے والدین سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد زینب کے پاس آئے۔ بیٹی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک خاص قسم کی طاقت تھی۔ مجرم ابھی نہیں ملا، شاید کبھی نہ ملے، لیکن کیا تم سمجھتی ہو کہ اس ایک شخص کے گناہ کی سزا پورا گاؤں تمہاری زندگی میں بھگتے؟ زینب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب نے کپاس کا وہ پتا اٹھایا جو زینب کے پاس تھا۔ یہ الفاظ، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، شاید یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے نہیں، پورے گاؤں کی اجتماعی شرمندگی کا اظہار ہے۔ ایک ایسے سماج کی شرمندگی جس نے تمہیں اور تمہاری طرح کی بہت سی لڑکیوں کو غیر محفوظ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عدالت شاید انصاف نہ دے سکے، لیکن زندگی کو روکا نہیں جا سکتا۔ تمہارے اندر کی طاقت کو جگانا ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ خوف، یہ واقعہ تمہاری زندگی پر حاوی ہو جائے، یا پھر تم اس سے بڑھ کر کچھ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ قاضی صاحب کے ان الفاظ نے زینب کے اندر ایک کہیں گہری سوئی ہوئی وہ دن راہ انہی الفاظ پر غور کرتی رہی۔ شرمندہ؟ کیا پورا گاؤں واقعی شرمندہ تھا؟ کیا وہ اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتی تھی؟ ایک دن ایک جذبے کے تحت اس نے کھیت جانے کا فیصلہ کیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ گئی۔ وہی جگہ جہاں سے اس کا اعتماد چھین لیا گیا تھا۔ اس نے زمین کو چھوا، پودوں کو دیکھا، پھر اس کی نظر ان سفید نرم گالوں پر پڑی جو اب بھی سورج کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ایک عجیب سی طاقت اس کے اندر ابھری۔ قاضی صاحب کا مشورہ یاد آیا۔ اس کھیت کو نہ صرف اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بناؤ، بلکہ اپنی طاقت کا نشان بناؤ۔ ایک خیال اس کے ذہن میں کومپل پھوٹا۔ صرف کپاس بیچنے سے زیادہ، کیا وہ اس کپاس کو خود کچھ بنانے کے قابل ہو سکتی تھی؟ یہیں سے زینب کی نئی منزل کا آغاز ہوا۔ قاضی صاحب کے تعاون سے اس نے گاؤں کی چند اور نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیا جن کے دل میں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ ابتدائی ہچکچاہٹ کے بعد لڑکیوں نے زینب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ قاضی صاحب نے شہر سے ایک ریٹائرڈ ہنرمند خاتون استاد بانو بیگم کو بلوایا جو کپاس سے دھاگا کاتنے، کپڑا بننے اور سینے پر ماہر تھی۔ زینب اور اس کی ساتھی لڑکیاں صبح کپاس چنتی اور دوپہر کے بعد استاد بانو بیگم کے سائے میں بیٹھ کر نئی مہارتیں سیکھتی۔ پہل تو چرخہ چلانا، دھاگا کاتنا مشکل لگا، انگلیاں چھد جاتی، دھاگے ٹوٹتے، مگر زینب ہمت نہ ہاری۔ وہ پتے پر لکھے ان الفاظ کو اپنی تحریک بناتی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی پوری تعریف نہیں تھی۔ اسی دوران گاؤں کے ایک نوجوان فیصل کی نظر، جو پڑھ لکھ کر اب اپنے باپ کے چھوٹے سے کھیت پر کام کرتا تھا، بار بار زینب پر پڑنے لگی۔ وہ پہلے اس کی محنت اور خاموش طاقت سے متاثر تھا، اب اسے اس کی حوصلہ مندی
استاد بانو بیگم کے گھر کے صحن میں دوسری لڑکیوں کو سکھاتے ہوئے کپاس کے گالوں کے دھاگے میں تبدیل کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا احترام اور بڑھ گیا۔ فیصل خاموشی سے ان کی مدد کرتا۔ وہ کھیت میں سخت محنت کرنے والی لڑکیوں کے لیے پانی کے مٹکے بھر کر لاتا، بھاری بوریاں اٹھانے میں مدد کرتا، کبھی کبھار شہر سے استاد بانو بیگم کے لیے ضروری سامان لا دیتا۔ اس کا رویہ نہ تو ترس کھانے والا تھا، نہ ہی تجسس سے بھرا ہوا، بلکہ خالص احترام اور خاموش حمایت پر مبنی تھا۔ زینب پہلے تو اس سے گھبراتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فیصل کبھی فضول سوال نہیں کرتا، نہ ہی کبھی اس پر نظر ٹکائے رکھتا، بلکہ محض ضرورت کے وقت مدد کو موجود رہتا ہے، تو اس کا دل بھی اس کی طرف کھینچنے لگا۔ ایک دن جب زینب تنہا کھیت میں کام کر رہی تھی اور ایک بھاری ٹوکری اٹھانے میں دقت محسوس کر رہی تھی، فیصل وہاں سے گزرا۔ بغیر کچھ کہے اس نے ٹوکری اٹھائی اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں زینب نے شکر گزاری سے کہا، شکریہ فیصل بھائی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے نظریں سیدھی رکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں زینب، تم بہت محنت کرتی ہو۔ ان سادہ الفاظ میں زینب کو سچی تعریف محسوس ہوئی، وہ تعریف جو اس کی ہمت اور محنت کو دیکھ کر تھی، نہ کہ صرف اس کے وجود کی۔ وقت گزرتا گیا، زینب اور اس کی ٹیم کی مہارتیں نکھرنے لگیں۔ اب وہ نہ صرف دھاگا کاٹتی تھی بلکہ سادہ کپڑا بننا بھی سیکھ چکی تھی۔ استاد بانو بیگم نے انہیں روایتی کڑھائی کے چند بنیادی ٹانکے سکھائے۔ زینب نے محسوس کیا کہ جب وہ اپنی انگلیوں سے کپاس کو دھاگے میں، پھر دھاگے کو کپڑے میں تبدیل کرتی ہے تو اسے ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ یہ محض کام نہیں رہا تھا، یہ تخلیق تھی، یہ اپنے درد کو کچھ خوبصورت میں بدلنے کا عمل تھا۔ وہ کپاس کا پتا جسے وہ اب بھی اپنے پاس رکھتی تھی، اس کے لیے صرف درد کی یاد دہانی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک چیلنج بن گیا تھا، اپنے اور اپنی ساتھیوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کا۔ قاضی صاحب نے شہر کے ایک چھوٹے سے ہنرمندی میلے میں ان کے بنائے ہوئے سادہ رومال اور سکارف لگانے کا انتظام کیا۔ زینب کے ہاتھوں سے بنی چیزوں کی سادگی اور معصومیت نے شہری خریداروں کو متاثر کیا۔ پہلی فروخت نے ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ یہ صرف چند روپے نہیں تھے، یہ ان کی محنت، انہی کی صلاحیت اور ان کے مستقبل کی پہلی اینٹ تھی۔ ایک شام جب سورج کپاس کے سفید گالوں پر سونے کا پانی چھڑک رہا تھا، فیصل نے زینب کو کھیت کے کنارے اکیلے پایا۔ وہ ایک پودے کے پاس بیٹھی اپنے ہاتھوں سے بنے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی، جس پر اس نے ایک سادہ پھول کڑا تھا۔ فیصل قریب آیا، یہ تم نے خود بنایا؟ اس نے پوچھا، آواز میں حیرت اور تعریف تھی۔ زینب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں پہلی کوشش ہے۔ فیصل نے کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ پھر اس نے زینب کی آنکھوں میں دیکھا، گہری سانس لے کر بولا، زینب تمہاری ہمت، تمہارا عزم، یہ سب دیکھ کر میں تمہاری بہت عزت کرنے لگا ہوں۔ اور صرف عزت ہی نہیں، اس نے تھوڑا سا توقف کیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، تمہارے ساتھ وقت گزارنا، تمہیں محنت کرتے دیکھنا، یہ سب میرے دل میں تمہارے لیے ایک جگہ بنا گیا ہے، ایک ایسی جگہ جو صرف احترام سے بڑھ کر ہے۔ زینب کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے فیصل کی آنکھوں میں خالوص اور پاکیزہ محبت دیکھی، وہ محبت جو اس کی کمزوری پر نہیں بلکہ اس کی طاقت پر مبنی تھی۔ اسے کوئی جواب نہیں سوجا، صرف ایک مسکراہٹ
اس کے چہرے پر کھل گئی، جو فیصل کے لیے ہزاروں الفاظ سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس لمحے کھیت میں لہلہاتی سفید کپاس ان کے ارد گرد محبت اور امید کے گیت گا رہی محسوس ہو رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، زینب کی چھوٹی سی نیلم سلائی ورکشاپ اب گاؤں کی ایک پہچان بن چکی تھی۔ لڑکیاں نہ صرف کپڑا بناتی بلکہ خوبصورت کڑھائی والے بیگ، گھریلو سجاوٹ کی چیزیں اور روایتی لباس بھی تیار کرنے لگی۔ قاضی صاحب کے رابطوں سے ان کی مصنوعات شہر کے چھوٹے بوتیک تک پہنچنے لگی۔ پیسہ آنا شروع ہوا، جس نے نہ صرف لڑکیوں کے گھروں میں خوشحالی کی ہلکی سی جھلک دکھائی بلکہ انہیں معاشی طور پر مضبوط بھی بنایا۔ گاؤں کے مردوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے جو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب ان کی بیٹیوں بہنوں کی کامیابی پر فخر کرنے لگے۔ وہ واقعی اب بھی ایک دھندلی سی یاد تھا، لیکن اس نے زینب کو توڑنے کی بجائے اسے اور پورے گاؤں کی خواتین کو ایک نئی سمت دکھائی تھی۔ ایک رات جب چاندنی چھٹی ہوئی تھی اور کپاس کے کھیت چاند کی روشنی میں سفید چادر اوڑے سو رہے تھے، فیصل زینب کے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ اس نے زینب کو باہر بلایا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ گہرا اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زینب، اس نے کہا، آواز میں ایک نئی پختگی تھی، میں نے سوچا کہ میں تمہاری محنت، تمہارے خوابوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، نہ صرف دل سے بلکہ عملی طور پر بھی۔ اس نے لفافہ اندر کچھ زمین کے کاغذات تھے جو اس کے اپنے چھوٹے سے کھیت کے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کام کریں، تمہاری سوئی کی ورکشاپ کو مزید وسعت دیں اور میں اپنے کھیت کی پیداوار بڑھا کر تمہیں مزید بہتر کپاس فراہم کروں۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس نے زینب کی آنکھوں میں گہرائی میں جھانکا۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گی؟ زینب کے سامنے پوری جد و جہد کا منظر گھوم گیا۔ خوف، نا امیدی، قاضی صاحب کی حکمت، استاد بانو بیگم کی رہنمائی، ساتھی لڑکیوں کی محنت، کپاس کو دھاگے میں بدلتی اپنی انگلیاں، اور فیصل کا وہ مستقل محبت برا ساتھ۔ آنسو اس کی آنکھوں میں چمک اٹھے، لیکن یہ غم کے نہیں بلکہ فتح اور خوشی کے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں فیصل، میں چاہتی ہوں۔ اس لمحے وہ کپاس کا پرانا پتا جو اس کی چوکی کے نیچے محفوظ تھا اسے یاد آیا۔ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ شاید کسی ایک کی شرمندگی نے پورے گاؤں کو بدل دیا تھا۔ شاید یہی قسمت کا لکھا تھا، ایک ظلم سے نکلی ہوئی روشنی جو نہ صرف اس کی زندگی کو بلکہ پورے نیلم آباد کے مستقبل کو روشن کر رہی تھی۔ چاندنی میں کپاس کے سفید پھول خاموشی سے گواہی دے رہے تھے کہ زندگی، محبت اور محنت کا جادو کبھی نہیں مرتا، بس بدلتا اور پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ سفید پنکھڑیوں کا یہ جادو اب زینب اور فیصل کی مشترکہ کہانی میں نئے سرے سے لکھا جا رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن اور نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔